ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالہ۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام حضرت مولانا محفوظ الرحمان صاحب فاروقی اور ہمارے دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمان مفتی یاسر ندیم الواجدی، حضرت مولانا صدر الحسن صاحب ندوی اور دیگر حضرات اور معزز سامعین، میں آپ کے سامنے کوئی خطاب نہیں کروں گا، صرف 5 منٹ میں اپنی بات مکمل کر دوں گا۔ مجھے صرف حضرت مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ انہوں نے امریکہ کی سرزمین سے آ کر یہاں پر جو باتیں بیان کی ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے ہماری آنکھیں کھول دی اور یہ بتلایا کہ اسلام سراپا رحمت ہے، لیکن ہم قصوروار ہے کہ ہم نے اسلام ان ہمارے برادران وطن تک نہیں پہنچایا۔ کیا وجہ تھی کہ ثمامہ ابن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں اسلام قبول کر مسلم بن گئے تھے، صرف 3 دن صحابہ کو دیکھ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ آج ہم 20 کروڑ کی تعداد میں ہیں، لیکن لوگ ہماری طرف مائل نہیں ہو رہے ہیں۔ کچھ تو وجہ ہے جس کی وجہ سے اسلام کا تعارف لوگوں کے سامنے ویسا نہیں جا رہا ہے۔ محمد ابن قاسم اس ملک میں جو ہے فاتح کی حیثیت سے آئے تھے، لیکن جب وہ اس ملک سے جانے لگے تو ان کے ہندو بھائیوں نے پیر پکڑ لیے تھے کہ بھائی تم اس ملک سے نہ جاؤ، اور جب گئے تو اپنے مندروں میں ان کے اسٹیچو لگا دیے کہ یہ اتنا انصاف پسند بادشاہ تھا کہ اس کے جانے سے ان کو افسوس تھا۔ کیوں آج ہمارے خلاف نعرے لگائے جا رہے ہیں کہ آپ کو اس ملک میں رہنا ہے تو وندے ماترم کہنا ہے؟ کیوں ہمارے لیے لوگ کھڑے نہیں رہ رہے ہیں کہ ایسی بات مت کہو؟ جیسے مولانا مفتی صاحب نے بتایا کہ ایک مسجد جلی تو کتنے غیر مسلم، ہم نے بھی یہ خبر پڑھی تھی کہ کئی یہودیوں اور عیسائیوں نے پیسے جمع کر کے مسجد کی تعمیر کا کام سرے شام شروع کر دیا تھا۔ اور آج جو حالات ہمارے لیے ملک میں ہے، جو گھنٹیاں بج رہی ہے اور جو ہے صوبے کے صوبے فتح کر کے وہ اعلان کر رہے ہیں، آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ نہ پست ہمت ہو، نہ آپ جو ہے ذرا اپنی ہمت کو چھوڑے، بلکہ تم ہی سربلند رہو گے۔ واقعی اپنے ایمان کے مظاہرے کیجیے۔ مفتی صاحب نے آج ہماری آنکھیں کھول دی کہ اٹھ کے بزم جہاں کا اور ہی رنگ ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ مفتی صاحب امریکہ سے آئے اور جناب ضیاء الرحمان صاحب فاروقی ہندوستان سے اٹھے اور ہم کو ہر اس چیز پر جس کو میڈیا کہتے ہیں، جو ذرائع ابلاغ کے ذریعے ہو سکتے ہیں، اسلام کی جو پوشیدہ باتیں، جو چھپی ہوئی باتیں جس کا ذکر ڈاکٹر یاسر ندیم واجدی صاحب فرما رہے تھے، ان پہلوؤں کو ہم کو ہر چیز کو اپنا کر بتلانا پڑے گا، جب جا کر انشاءاللہ اس ملک میں آنے والا دور وہ اسلام کا دور ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا نامی پہاڑ کو زمانے میں میڈیا کے طور پر استعمال کیا تھا، اور اس بلند و بالا پہاڑی کو آپ نے اسٹیج بنایا تھا۔ آج کیا وجہ ہے کہ مسلمان اس جدید چیزوں کو استعمال نہیں کر رہا ہے اللہ کے دین کے لیے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ آج صرف اس کا ایک فکر ہو گئی کہ میرا نام ہو جائے، میں بس اسٹیج کا آدمی بن کر رہ جاؤں۔ خدا را آپ دیکھیے کہ RSS ایک تنظیم ہے جو باطل کا کام کر رہی ہے، لیکن آج میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ شہر اورنگ آباد کے
RSS کے صدر کا نام بتائیے تو آپ میں سے کوئی نہیں بتا سکتا. اتنی پوشیدگی کے ساتھ ایسی لنک ہے ان کی اور اتنا زبردست نیٹ ورک ہے. اس کے نتیجے میں آج 50 سال کی محنت کے بعد آج ان کی حکومت آپ کو نظر آ رہی ہے. لیکن آپ حق کے خاطر اپنا نیٹ ورک بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ ہر ایک اپنا دہی میٹھا کہہ رہا ہے. اور آج لڑائی ہے ہمارے اندر مسلکوں کی اور تنظیموں کی اور تحریکوں کی. اس چیز نے آج ہم کو یہ دن دکھائے. یقین مانیے آپ، آج مفتی صاحب کی باتوں نے آنکھیں کھول دی اور اس اسٹیج پہ اور یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں اس حال میں، آج آپ ایک آواز لے کر جائیے مفتی صاحب کی اور ہر جگہ بتائیے کہ اللہ کا دین کتنا رحمت ہے. تو انشاءاللہ یہ خود مولانا یاسر صاحب واجدی یہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، کیونکہ ایسے لوگوں کا اٹھنا اور اسلام کی طرف جو ہے دعوت دینا یہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے. انشاءاللہ ایسے لوگ اور ہر جگہ پیدا ہوں گے اور انشاءاللہ اس ملک میں اور پوری دنیا میں اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، اسلام انشاءاللہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو وجود میں لائے گا اور پھر نشأت ثانیہ اسلام کی ہوگی. بس انہی باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہند میں انوکھا مرکز تحفظ